الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایک سورۃ الانبیاء کی 107 آیات کی تفسیر ہوئی ہے اور 107ویں آیت پر ہم کلام کر رہے تھے۔ بڑی مشہور آیت ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو پہلے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باعث رحمت ہونا اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ پچھلے پروگرام میں وضاحت ہو گئی کہ رحمت سے مراد رقت قلبی ہوتی ہے، لیکن مراد یہاں رقت قلبی نہیں ہے، بلکہ رقت قلبی کو چونکہ انعام اور کرم لازم ہوتا ہے تو گویا کہ یہاں پر ملزوم بول کر لازم مراد لیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہتا ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے انعام اور کرم کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس کرم نوازی کا ظہور کس کس انداز میں ہوا وہ میں تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں پر جو ظلم و ستم تھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم فرمایا، لہٰذا عدت میں تخفیف ہوئی، پچھلی مرتبہ اس کا بیان ہمارا گزر چکا ہے۔ پھر بچیوں کی پیدائش پر افسوس کا اظہار اور بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، نبی کریم نے اس منحوس رسم کو ختم فرمایا، بچیوں کو زندہ دفنانے کی ممانعت فرمائی، اس کو حرام قرار دیا، اور بچیوں کی پیدائش کو اللہ کی رحمت قرار دیا۔ ارشاد فرمایا کہ لڑکی تو اللہ کی رحمت ہے، لہٰذا لوگوں کے ذہن میں بچیوں کی محبت بیدار ہوئی۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا اگر کسی کی 3 لڑکیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، انہیں پال پوس کے جوان کر دے اور پھر ان کا اچھا مناسب جگہ رشتہ کر دے تو وہ اور میں جنت میں بالکل اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، یعنی ساتھ اسے اللہ میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 2 لڑکیاں ہوں تو فرمایا اس کے لیے بھی انعام ہے۔ ایک اور کھڑا ہوا عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 1 ہی لڑکی ہو تو فرمایا اس کے لیے بھی انعام ہے۔ تو ایک بچی بھی اگر پیدا ہو جائے اور انسان اس کی پیدائش پر منہ نہ بسورے، ناشکری کا اظہار نہ کرے، اس کی اچھی دیکھ بھال کرے، اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے، اسے حیا کے زیور سے آراستہ رکھے، وہ جوان ہو جائے تو پھر اس کا اچھے مقام پہ رشتہ کر دے، تو یہ بچی اس کے لیے اتنا بڑا انعام ثابت ہوگی کہ یہ باپ اللہ تعالیٰ کے سب سے مقبول ترین، سب سے نزدیک ترین، سب سے مقرب نبی کے پڑوس میں ہوگا، اسے بھی قرب مل جائے گا۔ تو بچی کتنا بڑا انعام ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا پڑوس دلوا دے گی۔ لڑکے کے بارے میں انعام نہیں بیان فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے اس طرح فضائل بیان کر کے بچیوں کی اہمیت دل میں ڈالی تو لوگوں نے پھر ان کو دفنانا چھوڑ دیا اور بچیوں کے پیدائش کو بوجھ سمجھنا چھوڑ دیا گیا، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت کا نزول دل میں مراد لینے لگے اور دل میں یہ بات راسخ ہو گئی۔ پھر بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں باقاعدہ تاکیدات بیان فرمائیں، لہٰذا ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر میں کوئی چیز لے کر آؤ تو ابتدا لڑکیوں سے کرو، پہلے بچیوں کو دو پھر لڑکوں کو دو، اور ایک روایت میں ہے کہ بچیوں کو 2 گنا حصہ دو اور لڑکوں کو نصف دو۔ تو یہ کس لیے تھا؟ تاکہ بچیوں کی دل آزاری نہ ہو، ان کی دل جوئی ہو، بچیاں خوش ہوں۔ دل چھوٹا سا ہوتا ہے، بچیاں جلدی مغموم ہو جاتی ہیں، لڑکیاں جلدی حساس زیادہ ہوتی ہیں، جلدی اثر قبول کر لیتی ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے، دل دکھ جاتا ہے۔ قربان جائیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے کہ بچیوں کی کس انداز سے دل جوئی فرمائی اور کس طرح ان کی دل جوئی کا اہتمام فرمایا۔ اس سے وہ والدین ذرا عبرت حاصل کریں، وہ خصوصاً اشخاص جو ذرا بڑے منصب پر ہوتے ہیں، جاگیردار ہیں، چودھری صاحب ہیں، وڈیرے ہیں، کہ جب ان کے ہاں کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو اتنا سا منہ نکل آتا ہے اور نامعقول قسم کے لوگ انہیں تانا زنی کرنا شروع کر دیتے ہیں، بچی ہو گئی آپ کے ہاں، لڑکی ہو گئی، اوہ افسوس ہم تو لڑکی کی امید رکھے ہوئے تھے۔ تو اس طرح احساس دلایا جاتا ہے، احساس کمتری بیدار کیا جاتا ہے، اور جیسے کہ انشاءاللہ پیچھے بھی آیتیں گزری ہیں کہ ان کفار کا یہ دستور تھا کہ جب بچی پیدا ہوتی تھی تو منہ چھپائے پھرتا تھا اور غیظ و غضب میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ اس قسم کے لوگ بھی بیچارے نادانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لڑکے کے لیے بڑا جشن ہوتا ہے، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، انعامات دیے جاتے ہیں، تحائف دیے جاتے ہیں، اور بچی کے اوپر منہ نکال لیتے ہیں چھوٹا سا، غلط۔
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بچیاں ہی زندہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت تھی کہ آپ کے 4 صاحبزادے روایات کے مطابق، مختلف روایات کے مطابق 4 صاحبزادے چاروں کے چاروں حالت بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ اللہ کی مشیت تھی، مرضی تھی، ہمارے نبی کریم اللہ کی رضا پر راضی رہے، بچیوں سے ہی آپ کی نسل چل رہی ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کی نسل چلے گی۔ ہمارے نبی کا خاصہ ہے کہ ہر مرد کی نسل اس کے بیٹوں سے چلتی ہے، اور ہمارے نبی کی نسل آپ کے صاحبزادے سے چلے گی۔ جو ان بی بی فاطمہ کی نسل سے سب چلتے رہیں گے، انہیں سید قرار دیا گیا، سردار، قوم کا سردار، اور ان کو بڑا اعلیٰ مرتبہ حاصل ہوا۔ لہٰذا بچی کی پیدائش پر چھوٹا سا منہ نکال لینا یہ بہت غلط طریقہ ہے، اور آج کل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جہاں بچی پیدا ہوئی وہاں پہ چھوٹا سا منہ نکال لیتے ہیں۔ پھر اگر کسی خاتون کے ایک بچی ہو گئی، پھر دوسری ہو گئی، تیسری ہو گئی، تو الامان والحفیظ اسے تانا زنی کرتے ہیں، ارے تو بچی پیدا کرتی چلی جا رہی ہے۔ معاذ اللہ کتنا برا یہ قول اور کتنا برا یہ جملہ ہے، اور اکثر یہ تانا دینے والی ساس ہی ہوتی ہے جو خود ایک عورت ہے، اور وہ ایک عورت کے پیدا ہونے پر، ایک بچی کے پیدا ہونے پر تانا زنی کرتی ہے، تو بچی پیدا کرتی چلی جا رہی ہے۔ آپ غور تو کیجئے کہ آپ کیا جملہ کہہ رہی ہیں۔ یہ بچی پیدا کرتی چلی جا رہی ہے، کیا عورت کی قدرت و اختیار میں ہے کہ لڑکا یا لڑکی پیدا کرنا، یا اللہ تبارک و تعالی لڑکی یا لڑکا دیتا ہے؟ کیا اس کے پیٹ میں کوئی ایسی مشین فٹ ہے اور یہ بٹن اس کے ہاتھ میں کہ بٹن دبائے گا تو لڑکی، بٹن دبایا تو لڑکا؟ ایسا تو نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، جس کو چاہے بیٹے دے دے، جس کو چاہے بچیاں عطا فرما دے۔ تو عورت کا کیا قصور؟ آپ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں پکڑتی ہیں؟ مرد کی گرفت کیوں نہیں ہوتی ہے کہ تم نے کیوں لڑکا پیدا نہیں کیا، یہ بتاؤ، تم نے بچی کیوں پیدا کی؟ اب وہ کیا جواب دے گا؟ وہ یہی کہے گا جی میرے بس میں کہاں ہے، تو اللہ کی عطا ہے۔ تو پھر تم عورت کو کیوں تانا زنی کر رہے ہو؟ اسے کیوں کہتے ہو کہ تم نے بچی پیدا کی؟ عورت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر 10 بچیاں بھی پیدا ہوں تو عورت کا کوئی قصور نہیں۔ اس کو تانا دینا، اسے برا بھلا کہنا، اسے احساس کمتری میں مبتلا کرنا، اس پر طنز کرنا، یہ حرام اور شدید گناہ کبیرہ ہے، اور بروز قیامت یہ اپنا حق مانگے گی، اور آپ کا گریبان ہوگا، اس کا ہاتھ ہوگا۔ تو برا ماننے کی ضرورت نہیں، میں کسی پر اٹیک نہیں کر رہا ہوں، کوئی خاص شخصیت میرے پیش نظر نہیں ہے، لیکن میں نے اس معاشرے میں ہی اس کا میں بھی حصہ ہوں، اور عوام الناس میرے بہت زیادہ رابطے میں ہوتی ہے کیونکہ وہ مسائل معلوم کرتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ ان طنزوں کی وجہ سے، اس احساس کمتری کے بیدار کر دینے کی وجہ سے بعض مائیں خودکشی پہ مجبور ہو جاتی ہیں، خودکشی کر لیتی ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ غلط قسم کے عاملوں کے چکر میں پھنس جاتی ہیں۔ ایک بچی ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی، اب جاہل قسم کا شوہر دھمکی دیتا ہے، اگر اب بچی ہوئی نا تجھے طلاق دے دوں گا۔ شاید وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں اگر دھمکی دوں گا تو یہ کوئی لڑکا پیدا کر دے گی۔ تو آپ کی دھمکی ہے یا آٹومیٹک مشین کا بٹن دب گیا ہے کہ اب لڑکا ہی پیدا ہوگا؟ کس قدر غلط دھمکی ہے، وہ اپنے پاس سے کہاں سے لڑکا پیدا کرے گی؟ اب یہ عورتیں گھبرا کے جاتی ہیں جھوٹے عاملوں کے پاس کہ جی وہ تو میری بچیاں پیدا ہو رہی ہیں، اگر بچی پیدا ہوئی تو میرا شوہر کہتا ہے طلاق دے دوں گا، یا کہتا ہے میں دوسری عورت سے نکاح کروں گا، اب میں کیا کروں؟ کوئی آپ عمل بتائیے۔ اب وہ اپنے معاذ اللہ جو آپ دیکھتے ہیں اخبارات کے اندر کہ کیا وہ مطلب یہ غلط قسم کے پھر اعمال ہو جاتے ہیں، یا وہ پیسے ٹھیک ٹھاک بٹورتے ہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ اور اس چکروں میں بھی جھوٹے قسم کے عاملوں کے چکروں میں کتنی طلاقیں ہو گئیں، کتنے گھر برباد ہو گئے، کتنے گناہوں کا ارتکاب ہو گیا۔ عورت کو اس عامل کے اسٹیج تک، اس جھوٹے آستانے تک کون لے کر آیا؟ آپ کی طرف سے خوف، آپ کا ڈر، آپ کی دھمکیاں، آپ کے طنز، آپ کا احساس کمتری پیدا کرنے کا جذبہ، اس نے عورت کو مجبور کیا تھا۔ اس کا بھی قصور ہے کہ وہ کیوں گئی، لیکن آپ کا بھی تو بہت بڑا قصور ہے کہ آپ نے اس کو مجبور کر دیا۔ لہٰذا اس قسم کے جاہل شوہروں کو خود مطلب توجہ کرنی چاہیے۔ لفظ جاہل میں استعمال کر رہا ہوں، آپ برا بھی مت مانیے گا، کوئی اگر سن رہا ہو اور وہ اس قسم کا زوجہ کے ساتھ بیہیویئر اختیار کر رہا ہو تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ یہ لفظ آپ سن کے ناراض مت ہوئیے گا، غور کیجئے گا۔ جاہل مانے جس کے پاس علم نہ ہو، یہ صاحب علم کا کام نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی، اس قسم کے رویے ان تمام تعلیمات کی سراسر مخالفت
اور ان تعلیمات کو قبول کرنے کے سلسلے میں ایک بہت بڑی بغاوت ہے، اور یہ چیز اللہ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ میں ایسے بھی لوگ جانتا ہوں، میرے خود قریبی جاننے والوں میں سے ہیں، 6 بچیاں، 7 بچیاں ہوئیں، لیکن خوش ہیں، اور وہ اگر اور بچی ہوتی تو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ اور عطا فرما، خوش ہوتے ہیں۔ یعنی ایک تو آپ حیران ہوں گے کہ ایک شخص کہتا ہے مجھے لڑکوں کی تمنا ہی نہیں ہے، بچیاں ہوتی ہیں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں، بچیاں ہی ہوتی رہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، وہ اس کو اللہ کی رحمت قرار دیتے ہیں، اپنے لیے باعث بلندی درجات قرار دیتے ہیں۔ بہرحال بیٹے کی تمنا رکھنا برا بھی نہیں ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بیٹا بہت سی امور میں سہارا بنتا ہے، اس کی تمنا رکھنا، اس کے لیے دعا کروانا، اس کے لیے کوئی تعویذ وغیرہ استعمال کرنا کسی صحیح عامل سے، یا مطلب کوئی اس کے لیے خود عمل اختیار کرنا، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ بیٹے کی تمنا کوئی بری نہیں ہے، لیکن یہ ضرور برا ہے کہ بیٹے کی موجودگی میں بیٹی کو بوجھ سمجھنا، یا اگر بیٹا نہیں ہو رہا تو لڑکیوں کو مطلب یہ کہ بری نگاہ سے دیکھنا، یا جس عورت کے ہاں، جس بہن کے ہاں بار بار بچیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کو اس کا قصوروار ٹھہرانا، یہ بالکل غلط ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، یہ مقولہ بھی غلط ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی روزی عورت کے نصیب کی ہوتی ہے اور اولاد مرد کے نصیب کی ہوتی ہے۔ غلط، ہر ایک اپنا اپنا نصیب لے کر آتا ہے۔ اولاد اللہ کی طرف سے ہے، لڑکا دے لڑکی دے، شوہر کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ روزی ہر ایک اپنی لے کر آئے گا، عورت کا الگ معاملہ ہوگا، مرد کا الگ معاملہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ جب بچہ پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ اس بچے کا رزق لکھ دیتا ہے، اس کو کتنا ملے گا، اس کا عمل لکھ دیتا ہے، اس کا سعید اور شقی ہونا لکھ دیتا ہے، بدبخت ہوگا خوشبخت ہوگا، اور یہ کب مرے گا، سب باتیں لکھ جاتا ہے۔ تو اگر عورت بھی آئی ہے گھر میں، وہ اپنا نصیب لے کر آئی ہے، مرد کا اپنا نصیب ہے۔ اب یہ کہنا کہ جیسے کوئی بہن آتی ہے گھر میں، جیسے کوئی آئی دلہن تو حالات خراب ہو گئے، کاروبار ڈاؤن ہو گیا، تو اس کو طعنہ زنی شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اب اس کو جہالت نہ کہیں تو کیا کہیں، بولتے ہیں اس منحوس کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو گیا ہے، یہ غلط عورت گھر میں آ گئی ہے۔ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ میں یہ دائرہ ادب میں رہ کر سوال کرتا ہوں کہ اگر اس کی نحوست کی وجہ سے کاروبار تباہ ہوا تو آپ لوگوں کی برکات کہاں چلی گئی؟ وہ کیوں کام نہیں کر رہی ہے؟ ایک کی نحوست اتنی کڑی اور طاقتور ہو گئی کہ آپ سب کی برکات کو دبا دیا۔ آپ اپنی برکت ظاہر کریں نا، آپ کی برکت سے کاروبار کیوں نہیں چل رہا؟ تو یہ سب غلط باتیں ہیں۔ برکت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، برکت کو سمیٹ لینے والا اللہ تعالیٰ ہے، کشادگی بھی وہی دیتا ہے، تنگی بھی وہی دیتا ہے۔ کشادگی دیتا ہے، اس کا انعام ہے، تنگی کرتا ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس کا عدل و انصاف ہے، یہ اس کی طرف سے ایک آزمائش کا طریقہ ہے، یہ اس کی مشیت ہے، اس کی مرضی ہے۔ ہمیں اس کی مرضی کے تابع ہونا چاہیے، اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہیے، لہٰذا ان امور پر توجہ کرنا ضروری ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بچیوں کے معاملے میں، عورتوں کے معاملے میں بڑا کرم فرمایا، اور خود اپنے عمل سے ثابت بھی کیا۔ مثلا جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ملنے کے لیے آتی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے تھے، اور روایت کے مطابق بی بی فاطمہ نبی کریم کے دست اقدس کو بوسہ دیتی تھیں، اور اتنی عزت اور اہتمام فرماتے تھے کہ نبی کریم اپنی جگہ سے ہٹ کر وہاں پہ اپنی چادر بچھا کر اپنی بچی کو وہاں بٹھاتے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کی طرف اشارہ تھا، ان کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی طرف اشارہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم امت مقصود تھی کہ دیکھو میں اپنی بچی کی کیسے تعظیم کر رہا ہوں، میں اس کو عزت دے رہا ہوں، اس کو حقارت سے نہیں دیکھ رہا، اسے برا بھلا نہیں کہہ رہا، اس کا پیدا ہونا اپنی ذات پر، اپنی طبیعت پر بوجھ محسوس نہیں کر رہا ہوں، لہٰذا تم بھی ایسا کرو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ ضرور ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی ہے اس میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے، اسے اختیار کرو، اخلاقیات کو اختیار کرو۔ تو ہم مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کریں، اپنے آپ کو بہت بڑا عاشق رسول قرار دیں، اور پھر بچیوں کے ساتھ نازیبہ سلوک رکھیں، ان کو حقیر و کمتر سمجھیں، انہیں اپنے لیے بہت بڑا بوجھ تصور کریں، اور یوں سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ اب ان کے لیے جہیز کا معاملہ بھی کرنا پڑے گا، اور یہ بھی کرنا پڑے گا، وہ بھی کرنا پڑے گا، یہ غلط طریقے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سب کے لیے رحمت،
حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی کیسے رحمت بن کر آئے۔ آپ تشریف لائے تو پہلے جانوروں پہ کیا ظلم و ستم، ان کی ناکیں کاٹ دیتے تھے، ان کی کونچیں پھاڑ دیتے تھے، اور مطلب یہ کہ بعض جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا، پھر ان کو کوئی کھاتا نہیں تھا، اور مطلب غلط قسم کے ان کے ساتھ رسومات کا معاملہ، پھر ان جانوروں کو بھینٹ چڑھا دینا بتوں کے سامنے۔ نبی کریم نے سب کو منع فرمایا اور جانوروں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا۔ پہلے ظلم و ستم روا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے گھر میں کوئی جانور ہو تو اسے دن میں 70 مرتبہ دانہ پانی دکھائے، 70 مرتبہ۔ یہ 70 کا ہندسہ مراد نہیں ہے، بلکہ جہاں حدیثوں میں 70 80 کے الفاظ آتے ہیں اس سے مراد کثرت ہوتی ہے، کہ کثرت سے اس کو دانہ پانی دکھاؤ، بھوکا نہ رکھو، ظلم نہ کرو۔ اور ایک روایت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے دور میں ایک طوائفہ تھی، طوائف عورت تھی، وہ ایک مقام سے گزر رہی تھی، اسے پیاس لگی، اس نے اپنا جوتا نکالا چمڑے کا، اس میں ایک رسی باندھی، اس کو اتارا پانی کے اندر، پھر باہر نکالا، پانی پیا، تو چلنے لگی تو دیکھا کہ ایک کتا وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کی زبان لٹکی ہوئی تھی، تو اس نے سوچا کہ جیسے مجھے پیاس لگی اسے بھی پیاس لگی ہوگی۔ اس نے دوبارہ پانی جوتا ڈالا، پانی نکالا اور وہ کتے کو پلایا، اور پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ تو سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس طوائف عورت کی بخشش فرما دی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جانوروں کو پانی پلانے میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، ہر تر جگر جو مطلب زندہ ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں اجر و ثواب ہے۔ یہ اشارے تھے اس طرف کہ تم جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریش بہائم سے منع فرمایا۔ تحریش مانے لڑانے کے لیے ابھارنا، بہائم جانوروں کو باہم لڑنے کے لیے ابھارنے سے منع فرما دیا، جیسے کتوں کو لڑواتے ہیں یا کتے اور ریچھ کی جنگ کرواتے ہیں، سانپ اور نیولے کی، منع فرما دیا سختی کے ساتھ، کیونکہ اس میں جانوروں کو اذیت ہے، تکلیف ہے۔ تم اپنے تماشے کے لیے، اپنے وقتی مزے کے لیے جانوروں کو لڑواؤ، تیتروں کو، بٹیروں کو، مرغوں کو آپس میں لڑواؤ، سرکار نے منع فرما دیا۔ یہ شفقت اور محبت کا اظہار ہی تو ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، لوگوں کو کاٹ رہا ہے اور بڑا خطرناک صورتحال ہے۔ فرمایا سب ٹھہر جاؤ، اس کو چھیڑنا نہیں، میں آتا ہوں۔ سرکار تشریف لے گئے، باغ میں پہنچے، اونٹ سامنے کھڑا تھا، آپ اسے قریب گئے، اس نے اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھ دیا، رونے لگا۔ سرکار نے فرمایا اس نے ہم سے فریاد کی ہے کہ میرا مالک مجھ سے محنت زیادہ لیتا ہے اور چارہ پانی کم دیتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو یہ سرکار کا رحمت ہونا ہے، آپ کا انعام ہونا ہے پوری کائنات کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، اور بھی اس کے کئی مطلب پہلو ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی ہم کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔